ناظرین جی پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم لوگ زیادہ تر بیشتر طور پہ ہم لوگ سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کے اوپر اور ان کوئی حل کی طرف ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی حل کی طرف پہنچیں۔ اس دفعہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اب ہم پاکستان میں جو ہمارے دینی عالمین ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے مسائل اور ان کے حل ان کے نظریے سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہیں۔ آج میرے مہمان جو ہیں ان کا تعلق جعفریہ الائنس سے ہے، سید باقر حسین زیدی صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی انٹرو میں کہا، پاکستان کے مسائل ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن اب جس جگہ پہ اب پاکستان ہے، کرپشن ہے، اکانومی کا بہت برا حال ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ 14 اگست کو اگر ہم سامنے رکھیں ابھی جو گزری، اس میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ انتہا پسندی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال سے یہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس مسئلہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہے، دکھتا بھی ہے، لیکن حل ہمیں کوئی اس کا آگے سامنے نہیں دکھ رہا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اگر آپ پارٹیشن کے بعد سے اگر اس کا تاریخ کو پیش نگاہ رکھیں تو 80 سے پہلے کا جو دور ہے وہ بڑا پرامن دور تھا، اس حوالے سے کہ اس زمانے میں یہ پرتشدد واقعات نہیں تھے۔ لیکن 80 کی دہائی سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو ہمارا سینیریو جو چینج ہوا وہ ہمارے پڑوسی ملک کے تحت چینج ہوا، یعنی افغانستان۔ افغانستان میں بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریولوشن آف ایران کے بعد پیرالل جو ہے وہ ایک ایسا اسلام انٹروڈیوس کرایا گیا کہ جو متشدد اسلام تھا، اور اس اسلام کو اس ملک کے اندر فروغ دینے کے لیے مدرسہ سسٹم جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اگر اس وقت بھی ہم اپنے پاکستان میں موجود مدارس کے سسٹم کو درست کریں اور اس کی اسکروٹنی صحیح طریقے سے کریں تو اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے میں ول ہے ان چیزوں کی یہ کرنے کی؟ کیونکہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اینڈ میں وہی آ جاتا ہے، کریکولم چینج نہیں۔ اگر حکومت مخلص ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف جائے، اور مدارس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حب الوطنی کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو محفوظ بنانا ہے، اس ملک کی عزت کو آگے لے کے بڑھنا ہے، تو اس علم کو اٹھانا ہوگا کہ ہم نے اپنے طور کے اوپر حکومت سے تعاون کریں اور مدارس کی اسکروٹنی کے سسٹم کو لے کر آئیں۔ لیکن جہاں یہ مدارس ہیں اور جو بھی وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ سیاست سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، اور ریلیجن اینڈ پالیٹکس پاکستان میں تو خیر بالکل ہی کلوزلی چل رہے ہیں، تو کیا یہ ایک پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیے، مذہب اور سیاست جدا جدا چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سیاست میں بھی پازیٹیولی اینگل سے چلیں گے تو صورتحال بہتر رہے گی، مذہب میں بھی اگر پازیٹیولی اینگل سے چلیں گے تو صورتحال بہتر رہے گی، لیکن اگر نیگیٹو سائڈ کے اوپر آپ لے کر جا رہے ہیں تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ دن بدن جو ہیں وہ پستی کی جانب چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی جو اگر ہم ایک نظریے سے دیکھیں تو جو سیناریو جو ایوالو ہو رہا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ نیچے ہے اور سیاست اوپر ہے، اور جو ایجنڈا بھی ہے وہ سیاسی دکھتا ہے، مذہبی کم دکھتا ہے۔ ہاں، اس میں مطلب اگر آپ مختلف واقعات کو پیش نگاہ رکھ لیں تو اس میں تمام مدارس جو ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انفلوئنس اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا، نظر آئے گا، اور مذہبی جو اس وقت رہنما ہیں وہ بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ اس سسٹم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو اگر آپ اسی طریقے سے آگے لے کر جائیں گے کہ جہاں آپ مذہب کو پس پش لے جائیں گے اور سیاست کو اوپر لے کر آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہاریبل صورتحال ہمارے سامنے آئے گی جو ابھی ہے۔ اور آپ کو کہ ویسے دکھ کیا رہا ہے؟ دکھ یہی رہا ہے، دیکھیے اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو بادشاہتیں آئی ہیں، خلفائے راشدین کے بعد جو تسلسل بادشاہتوں کا ہے اس میں پولیٹکس اوپر آئی ہے اور مذہب پس پش چلا گیا۔ جب پولیٹکس اوپر آئی اور مذہب پس پش چلا گیا تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تشدد کے عناصر جو ہیں وہ آپ کو تاریخ میں نظر آتے ہیں۔
اگر وہی تقلید آج کے دور میں مذہبی رہنما کرنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو بچانا چاہتے ہیں اور مذہب کو پس پوچھ جو بظاہر تو یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی نظر آتا ہے. تو پھر حل ہم کیسے جائیں گے اس حل کی طرف؟ اگر حکومت بادشاہ مطلب وہ تو ایک مطلب یہی فنومنا بن گیا کہ آپ حکومت وقت کو بچانا چاہ رہے ہیں. حکومت کو بچانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو مذہبی رہنما ہیں وہ کس طرح سے کروٹ بدل لیتے ہیں، اور یہ جو کروٹ بدلی جاتی ہے یہ بھی کسی کے اشارے کے اوپر بدلی جاتی ہے. اب آپ اگر اس طرف آگے ایک اسٹیپ لے لیں تو اس ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ دو گروپس کے اندر ہم ڈیوائڈ ہیں. ایک پرو امریکن ہے اور ایک اینٹی امریکن ہے. اسلامی کنٹریز کے اندر جو بادشاہتیں ہیں وہ پرو امریکن ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ایران اینٹی امریکن ہے. تو اس حوالے سے اب وہ اسلامی ممالک جو اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں وہ پرو امریکن پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ایران جب اینٹی امریکن پالیسی کو پروموٹ کرتا ہے تو اس طرح یہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ عقائد کے اندر جو سنی عقائد کے لوگ ہیں وہ سعودی عربیہ سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، تو وہاں کے اوپر یہ ایلیمنٹ آتا ہے، یہ تاثر آتا ہے کہ وہ سب جو ہے پرو امریکن پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن یہاں جو اہل تشیع ہیں یہ ایران سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، تو یہ انفلوئنس آتا ہے کہ یہ اینٹی امریکن ہے. تو اس طرح سے اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اس وقت تبدیلی آ رہی ہے یہی دو ایلیمنٹ کار فرما ہیں. تو یہ پورا بین الاقوامی سینیریو ہے جو کہ بدل رہا ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے والے اس کا ادراک کر لیں گے اور اپنے مسائل کو اپنے ہی تاریخ میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتری آئے گی. لیکن اگر ہم دوسروں کے آلائے کار بن جائیں گے تو بہتری نہیں آئے گی بلکہ ہم اور مسائل کے اندر گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کانفلکٹ جو ہو رہی ہے وہ بیسکلی اب فقوں میں بھی کانفلکٹ آ گئی ہے بیسڈ اپان کہ وہ کس طرف ان کی الائنس ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے اب آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے غلط، لیکن اگر ہم جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ حکمران جو ہیں سنی ملکوں میں وہ پرو امریکن ہیں، تو ایسی ایک سنی ملکوں میں نہیں کہا میں، جہاں بادشاہ بیٹھا ہے جہاں بادشاہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے نہیں تو جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اگر ہم لے لیں، ترکی لے لیں، انڈونیشیا لے لیں، ملیشیا لے لیں، مطلب انڈونیشیا تو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، تو وہ تو جنرلی پبلک بھی وہاں پہ پرو امریکن ہی ہے. ایز سچ وہ لوگ اینٹی امریکن نہیں ہیں، ملیشینز نہیں ہیں، ترکی کے لوگ نہیں ہیں، وہاں تو بادشاہت نہیں ہے. نہیں وہ پرو امریکن نہیں ہے. وہ آپ ملائیشیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے اوپر مذہب سے لوگ قریب ہیں، وہاں یہ فرقہ واریت بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. وہاں یہ فرقہ واریت وہیں ہے جہاں یہ دو جنگیں چل رہی ہیں. یہ تصادم وہیں آ رہا ہے جہاں یہ دو نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں. نہیں میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ پرو امریکن نہیں ہے تو وہ لوگ اینٹی امریکن بھی تو نہیں ہے نا. وہ تو ہاں اسے آپ کہیے آج کی اصطلاح میں کہ وہ اعتدال پسند. بالکل چلیں یوں لے لیتے ہیں. ہاں اگر لیکن ہم ترکی کو لے لیں جو کہ اس وقت ایک کی پلیئر بن گیا ہے، وہ تو نیٹو میں بھی ہیں، نیٹو کے پارٹنر بھی ہیں، تو بیسکلی اگین وہ پرو امریکن ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اگین ہم پبلک میں بھی وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تو نہیں، وہاں تو انفیکٹ پرو امریکن سینٹیمنٹ ہے. بات تو دیکھیے آپ ٹرکی کے اندر اگر اس کی تاریخ کو پیش نگاہ رکھ رہے ہیں اپنے اور پیچھے سے ٹرکی کی تاریخ کو دیکھیں تو انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ مذہبی رہنماؤں سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فیس کیا ہے. لہٰذا جو لوگ تاریخ کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں تو وہ اپنا استقبال جو ہے وہ محفوظ بناتے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں مدرسہ سسٹم کی جب میں بات کر رہا تھا، مدرسے کے اندر تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی. اگر مدرسے میں ہسٹری پڑھائی جاتی تو لوگ تاریخ میں اپنے آپ کو ڈال کر استقبال جو ہے وہ اپنا محفوظ بنا دیں. سر ہم نے تو تاریخ کو بھی تو بدل دیا ہے نا. یہاں پہ ہماری تاریخ تو محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو تھا اس خطے میں وہ ہم بھول چکے ہیں. ہاں وہ آپ نے کہا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو 11 ہجری کے بعد تو تاریخ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک مسلمان کی تاریخ ہے، ایک اسلام کی تاریخ. تو مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس ملک پہ حملہ، اس ملک پہ حملہ. اسلام کے اندر حملہ نہیں ہے، اسلام میں دفاع ہے. لیکن ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس خطے میں بھی خیر ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دفاع رہا ہے، اٹیک کبھی بھی نہیں کیا. لیکن اب اگر ہم ایک جو ہولسٹک ویو لیں جو آج ایمرجنگ سیناریو میں، اگر ایک وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
جنرلی ایک پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے سورٹ آف اسلامی ملک چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک اینٹا اسلامک سینٹیمنٹ بھی آ رہا ہے، اور جہاں پہ اینٹا اسلامک سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ پاکستان میں مطلب دنیا میں نان مسلم کنٹریز میں نہیں، مسلم کنٹریز میں بھی اگر یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندگی ایک گڑھ بن گیا ہے. دیکھیے اس کی بنیادی پھر میں وہی عرض کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ بن گیا نہیں، بنایا گیا ہے. اگر جغرافیکل لوکیشن پاکستان کی دیکھیں تو یہاں سے بہت ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ طاقت کا جو زور ہے اس کا توازن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. تو یہاں تھا نہیں، اس کو بنایا گیا ہے. اور ان تمام مسائل کے اندر یہاں کے عوام کو الجھا دیا گیا ہے کہ آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو کوئی پیٹرول کے ریٹ کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا. ایگزیکٹلی، احتجاج نہیں ہو رہا ہے. احتجاج نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس جنگ کے اندر الجھا دیا گیا کہ جہاں جان بچانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پریشان اور سرگردہ پھر رہے ہیں. ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جان بچ جائے. ہر دوسرا آدمی چاہتا ہے کہ آج شہر میں لاش نہ گرے. ہر دوسرا آدمی یہ چاہتا ہے کہ شہر میں امن ہو جائے. مہنگائی ہے، غربت ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ میدان کے اندر نہیں اتر رہا ہے. لیکن جو لاشیں گر رہی ہیں اس کے لیے لوگ میدان میں نکل رہے ہیں. آپ پارا چنار دیکھیں کہ جہاں کے اوپر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آپ کوئٹہ دیکھیں کہ جہاں ہزارہ کمیونٹی جو اہل تشیع مسلک سے بیلونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہر روز ایک نئی آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کر کے مارا جا رہا ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس ملک کے اندر جو ہیں اس طرح سے قتل عام کے راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں؟ گو کہ یہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں، گو کہ یہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق. تو پھر ان کے بارے میں کچھ کیا کیوں نہیں جاتا یہ؟ لیکن یہ اس پہ ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.